میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کام کرنے والے کی اگر ایک نماز سے دوسری نماز میں کمال پیدا نہیں ہوا تو کام کرنے والا تنزلی پہ ہے، ترقی پہ نہیں ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بیان 18 ذی الحجہ 1384 ہجری کا، جس کو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں حرم کے اندر بیان فرمایا۔ اس میں حضرت نے فرمایا کہ میرے دوستوں اور عزیزوں، اس دنیا میں محنت کرنے کے دو راستے ہیں۔ ایک دنیا سے فائدہ حاصل کرنے کی محنت، اور دوسری دنیا کے بنانے والے سے فائدہ حاصل کرنے کی محنت۔ اسباب کے راستے سے لینے والوں کو بھی دنیا بنانے والے ہی سے ملتا ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے ملتا ہے، اور دنیا کے بنانے والے سے لینے میں دنیا کا بنانے والا اپنے اعتبار سے دیتا ہے۔ ان دونوں راستوں میں شخصی، ملکی اور عالمی اعتبار سے محنت ہوتی ہے۔ انسان جس رخ پر محنت کرتا ہے اسے اسی رخ سے دنیا سے یا دنیا بنانے والے سے فائدہ ملتا ہے۔ اس طرح محنت کی قسمیں تین ہیں۔ نمبر 1 شخصی، نمبر 2 ملکی، اور نمبر 3 عالمی۔ یہ دونوں محنتوں میں ان محنتوں کی قسمیں تین ہیں، ایک شخصی، دوسری ملکی اور تیسرے عالمی۔ دنیا کے بنانے والے سے لینے میں شخصی محنت یہ ہے جو صالحین والی ہے، اور ملکی محنت انبیاء علیہ السلام والی، اور عالمی محنت سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی۔ محنت ایک ہی ہے، لیکن ان کی قسمیں اور ان کے میدان تین ہیں۔ اگر کسی کے سامنے ایک ذات محنت کا میدان ہے تو پھر وہ صالحین والی محنت ہے، اور اگر ایک علاقہ محنت کا میدان کسی نے بنایا ہے تو یہ انبیاء والی محنت ہے، اور اگر کسی نے سارے عالم کو اپنی محنت کا میدان بنایا ہے تو یہ سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ انسان وہ جنس ہے جس پر محنت سے اللہ پاک جب محنت کا یہ مجاہدہ کرتا ہے تو پھر اس پر وہ لائن منکسب کرتے ہیں۔ انسان نے جب زمین پر محنت کی تو اسے پتا چلا کہ زمین میں پیٹرول ہے اور گیسیں ہیں، اس وجہ سے اس کا مشاہدہ وہ بڑھتا رہا، نئی نئی چیزیں ملتی رہیں، مشاہدہ کرتا رہا، اور اس کے سامنے نئی نئی چیزیں آتی رہیں۔ یہ مشاہدہ ہی انسان کو محنت کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ سیاسی، ملکی، تجارتی، زراعتی اور سائنسی، ان سب محنت کی شروعات مشاہدے سے ہوتی ہے۔ اس لیے جتنی محنت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی اس کا مشاہدہ بڑھتا چلا جائے گا، لیکن اس کے مقابلے پر دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ اس محنت میں بغیر مشاہدے کے صرف غیب کے یقین کی محنت ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان اس رخ پر محنت کرتا ہے تو پھر اسے محسوس ہوتا ہے، اور پھر آخر میں جا کر اس کو سب کچھ دکھایا جائے گا۔ دنیا کی محنت کا ہمارا مشاہدہ ناقص اور غلط ہے۔ اس مشاہدے میں خدا کا، جنت کا، دوزخ کا، فرشتوں کا، اعمال کے اثرات کا، ان کا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ صرف دواؤں کا، غذاؤں کا، اسلحوں اور سامان کا یہ انسان پر مشاہدہ ہوتا ہے۔
اس میں کرنے والے خدا کا جو سب کچھ کرتے ہیں اس خدا کا مشاہدہ نہیں ہے، البتہ استعمال ہونے والی چیزوں کا مشاہدہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ غیب والی محنت کرنی ہے تاکہ ہمارے یقین بدلیں اور چیزوں میں لگنے کے بجائے ہم اعمال میں لگیں۔ اگر ہمارے عمل بگڑے تو چیزوں میں پھر ناکامی ہمیں ملے گی، اور اگر ہمارے عمل درست ہوئے تو بغیر چیزوں کے دنیا کا بنانے والا پھر ہمیں کامیاب کر کے دکھائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہی ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ انبیاء سے بھی نہیں ہوتا۔ خدا جب چاہیں سورج میں اندھیرا لے آویں اور جب چاہیں روشنی۔ یہ سورج اپنی روشنی میں مختار نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ہدایت میں جس محنت کو کرنے کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا اس میں آپ بھی مختار نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کے چچا ابو طالب کو ہدایت مل جائے، اور اللہ نے نہ چاہا تو انہیں ہدایت نہیں ملی، اور آپ نے نہ چاہا کہ وحشی کو ہدایت ملے، لیکن اللہ نے چاہ لیا تو وحشی کو ہدایت مل گئی، وحشی کو ہدایت مل گئی۔ تو جبرائیل، میکائیل، چیٹھی و مچھر، ان سب پر خدا کا قبضہ ہے، جس سے جو چاہیں گے اس سے وہی ہوگا۔ فرعون نے چاہا کہ موسیٰ قتل ہوں، اور اللہ نے چاہا کہ موسیٰ فرعون کی گود میں پلے۔ تو جو موسیٰ نہ تھے وہ تو فرعونیوں نے ہزاروں مار ڈالے، اور ادھر جو موسیٰ ہے اسے اللہ پاک فرعون کی گود میں پلوا رہے ہیں۔ واحد اعظم جبریل کے ہاتھوں سامری مشرک کو پلوا کر دکھلا رہے ہیں، اور ادھر کافر اعظم فرعون کے ہاتھوں میں موسیٰ نبی کو پلوا رہے ہیں۔ نصارہ کو بھی یہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ احیاء الموتیٰ یعنی مردوں کو زندہ کرنا، اور نزول مائدہ یعنی آسمان سے کھانا اترنا یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ تو اللہ نے کیا تھا۔ نبی کے فعل کے ساتھ اللہ کی چاہ لگ گئی، اس وجہ سے وہ کام ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہوا، اللہ کی چاہ لگ گئی تو ہوا۔ اللہ نے جس شکل کو جس کام کے لیے بنایا ہے وہ ارادہ خدا کے بغیر اس سے کچھ نہ ہوگا، لیکن اللہ جو چاہے کسی کے بغیر کر دے۔ نبی کے بغیر ہدایت دے کر نبی بنا دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اپنے ارادے سے ہدایت دی ہے۔ کسی حکومت سے، کسی فرد سے، کسی چیز سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرنے والے ہیں، صرف اللہ سے ہوتا ہے، صرف اللہ کرنے والے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے یہ پوچھا کہ اس حوض میں کتنا پانی ہے؟ وزیر نے کہا کہ ہمیں خبر نہیں ہے کتنا پانی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ کسی طالب علم سے پوچھو کہ اس حوض میں کتنا پانی ہے۔ سپاہی گئے اور کچھ دیر بعد ایک طالب علم کو زبردستی پکڑ لائے۔ بادشاہ نے اس طالب علم سے پوچھا کہ بتاؤ اس حوض میں کتنا پانی ہے؟ تو اس طالب علم نے یہ کہا بادشاہ سے کہ ارے بادشاہ سلامت، یہ تو بہت معمولی بات ہے پتہ کرنا کہ اگر اس حوض میں ایک پیالے کے بقدر پانی ہے تو ایک پیالہ پانی ہے، اور اگر 2 پیالے کے بقدر حوض میں پانی ہے تو اس میں 2 پیالے پانی ہے۔ زمین و آسمان کی ہر دکھنے اور نہ دکھنے والی شکل سے کچھ نہ ہوگا، اگر محنت کر کے یہاں تک پہنچ گئے جہاں یہ دھوکہ کھلتا ہے اور حقائق کھلتے ہیں تو اللہ رب العالمین پھر کامیابی کے دروازے کھول دیں گے۔ مکے میں مشاہدہ نہ ہوا، اللہ نے بدر میں ظاہر کر کے دکھلا دیا ہے کہ وہ اللہ ہے۔ جب عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کی لکڑی کو ان کے ہاتھ میں جو ٹہنی تھی
اس کو تلوار میں بدل دیا، جس کا لوہا بڑا صاف و مضبوط تھا۔ اس لیے شکل سے جو پاک ہے اس سے ہونے کا یقین بناؤ کہ بغیر شکل سے ہوتا ہے اور بغیر شکل والے سے ہوتا ہے۔ اللہ جو چاہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ توفیق دے دیں کہ شکل سے ذہن ہٹ کر ہمارا عمل کا ذہن بن جائے اور پھر ہم اپنے عملوں کو پاکیزہ بنانے میں لگ جائیں، تو اگر ہمارے پاس کوئی بھی نقشہ اور کوئی بھی شکل نہ ہوگی تو خدا ہمیں تمہیں کامیاب کر کے دکھائیں گے۔ انسانوں کا مال سے عمل کی طرف رخ موڑنے کے لیے اللہ پاک نے نبیوں سے ایک محنت کروائی۔ نبی آ کے اس محنت کو کرتے تھے۔ تم دنیا میں اللہ والے عملوں پر محنت کرو، یہ یقین بناؤ کہ ہم ان عملوں سے پلیں گے۔ مزدوری سے لے کے ملک کی صدارت تک جتنے بھی نقشے پھیلے ہوئے ہیں، اللہ نے ان نقشوں کے اندر کرنے کے لیے عمل دیے ہیں، لیکن یہ تھوڑے سے عمل ہیں اور چھوٹے عمل ہیں۔ اس کے مقابلے پر دوسری طرف جو سب سے بڑا عمل اللہ نے دیا ہے وہ اپنی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ تم اس کلمے کو لے کر پھرو، ایک ایک آدمی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ یہ جو نقشہ تو لیے بیٹھا ہے اس سے کامیابی نہیں ملتی، کامیاب اللہ کرتے ہیں اور عملوں پر کرتے ہیں۔ خدا کی ذات کا یقین اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اور خدا کی ذات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ نعرہ لے کر پوری دنیا میں پھرو، یہ اللہ کی طرف بلانا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کو کسی طرف بلائے تو جس کی طرف یہ لوگوں کو بلاتا ہے وہ اس کے خرچ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ بات الیکشن میں سمجھی جا سکتی ہے۔ الیکشن کے درمیان تم نے دیکھا ہوگا کہ پارٹی ایک آدمی کو نامزد کرتی ہے، یہ جو ممبری کے لیے نامزد کیا گیا ہے اب اس کی طرف ووٹ دلوانے کے لیے پھر ورکر ہوتے ہیں، وہ ورکر ہی پبلک میں جاتے ہیں۔ جس زمانے میں یہ ورکر پبلک کو اس نامزد آدمی کی طرف بلاتے ہیں تو دن بھر موٹروں میں پھرتے رہتے ہیں، ہوٹلوں پر ناشتہ اور کھانا کھاتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے پوچھے یارے ورکروں تمہارے گھروں میں تو چوہے پوجا کرتے تھے، اب تم مزے کر رہے ہو، تو جواب ملے گا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم فلاں پارٹی کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور بلانے پر پلنے کا یقین ہے، پر اللہ کی طرف پارٹیوں کی طرف بلانے کا ہمارے اندر پلنے کا یقین ہے، پر اللہ کی طرف بلانے پر پلنے کا یقین نہیں ہے۔ دنیا والے تو اپنی طرف بلانے پر کام چلانے بھر کا خرچ دیتے ہیں، اور وہ بھی جب تک ووٹ نہ پڑ جائے۔ اللہ تو کریموں کے کریم ہے، اگر ہم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو نسلوں تک اللہ پاک رفاقت رکھیں گے کہ اس کے باپ دادا نے لوگوں کو میری طرف بلایا تھا۔ جب ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے تو آج جو ہمیں حکومت سے اور عوام سے پریشانیاں پہنچ رہی ہیں ان ساری پریشانیوں کو اللہ پاک ختم کر کے دکھلائیں گے۔ غلط یقین کو اپنے اندر سے نکالو اور عملوں کا یقین بناؤ کہ میں جتنا خدا کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے پھروں گا اور کلمہ سیکھوں گا اور لوگوں کو سکھلاؤں گا اور اس کو پھیلاؤں گا تو اللہ مجھے پالے گا۔ یہ پلنے کا سب سے بڑا پہلا عمل ہے۔ دوسرا پلنے کا جو اللہ نے عمل دیا وہ تعلیم کا ہے۔ آج اسکولوں میں انسانوں نے جو تعلیم کی ہے وہ جو تعلیم آج اسکولوں میں انسانوں نے جو تعلیم تجویز کی ہے اور جو اسکولوں میں دی جا رہی ہے، تو اگر تم کسی اسکول کے ماسٹر سے جا کر یہ پوچھو کہ تم کیا کرتے ہو تو وہ جواب دے گا کہ میں یہاں تعلیم دیتا ہوں۔ اس سے پوچھو اور اس سے کہو کہ بھائی تعلیم دینے سے تو روٹی نہیں ملتی، تو وہ جواب دے گا کہ ارے احمد، حکومت کی طرف سے جو کتاب مجھ کو تجویز کر کے دی گئی ہے تعلیم کرانے کے لیے
میں اس کی تعلیم کراتا ہوں جس پر حکومت میرا خرچ اٹھاتی ہے، مجھے تنخواہ دیتی ہے۔ میرے دوستو، حکومت کی یہ تعلیم بھی ایسی ہے کہ جو کچھ تم دیکھ کر جان جاؤ گے، جو کچھ تم دیکھ کر جان جاؤ گے وہ اسے پڑھا کر بتلائیں گے کہ یہ بھینس ہے، یہ بلی ہے، یہ کتا ہے، یہ پڑھ کر بتلائیں گے۔ اس پڑھانے والے کا 30 سال تک کا خرچ کون اٹھاتا ہے؟ جس حکومت نے اس کو تعلیم قرار دیا ہے وہ اس کا خرچ اٹھاتا ہے۔ اسکول کے ماسٹروں کو تنخواہ اسی بات کی مل رہی ہے کہ یہ گدھے کو گدھا بتلا رہے ہیں اور کتے کو کتا اور بلی کو بلی بتلا رہے ہیں، اور وہ بھی کاغذ پر۔ حکومت کی یہ بھی بیتوکی تعلیم جس پر حکومت ان کا خرچ اٹھا رہی ہے، جس تعلیم میں نہ اللہ سے ہونے کی بات بتلائی جاتی ہے اور نہ مخلوق سے ہونے کو، بس یہ تو اس میں مخلوق سے ہونے کو بتاتے ہیں۔ اس تعلیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا نہ بتلا کر یہ دوسروں کو بڑا بتلا رہے ہیں۔ اور اللہ وہ اللہ ہے جس نے ہمارے لیے قرآن نازل فرمائی کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے اور یہ ہیں مسئلے مسائل، اس کو سیکھو سکھلاؤ تو میں تمہارا خرچ اٹھاؤں گا۔ ہم لوگوں کو قرآن سکھائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں مکان دیں گے، زمین دیں گے، ہمارا خرچ اٹھائیں گے۔ آج اللہ والے علم سے پڑھنے پڑھانے والے، آج اللہ والے علم کو پڑھنے پڑھانے والے ایمان نہ سیکھنے کی وجہ سے اس یقین سے نہیں پڑھتے اور پڑھاتے کہ اس علم کی مشغولی پر اللہ ہمارا خرچ اٹھائیں گے۔ اللہ نے پہلے بھی اسی تعلیم پر حکومتوں کو جھکا کر دکھلایا تھا۔ اگر اس یقین کے ساتھ ہم پڑھنے پڑھانے پر آ گئے تو آج بھی اللہ پاک حکومتوں کو جھکا کر دکھلائیں گے۔ یہ دوسرا پڑھنے کا جو اللہ نے ہمیں عمل دیا ہے وہ یہ تعلیم کا ہے، اور تیسرا پڑھنے کا عمل وہ اللہ کا ذکر ہے کہ بڑے کی بڑائی کے تذکرے میں، بڑے کی بڑائی کے تذکرے سے آدمی پڑھتا ہے۔ اس زمانے میں تو جنتا کی حکومت ہے، عوام کی حکومت ہے، لیکن جس زمانے میں واقعی بادشاہت تھی اور وزیر ہوا کرتے تھے، تو ان کی ذرا سے بھی تعریف کر دو تو ہزاروں لے کر چلے آؤ۔ آج اگر کسی کی تعریف کرو تو ایک پیالی چائے اور 4 پکوڑی کھا کر آ جاتے ہیں، اور وزیر بھی اپنی شان دکھلانے کو 2-1 بندوق والوں کو اپنے ساتھ میں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہماری شان ہو گئی۔ ایک زمانے میں ایک غنم خان تھے، اب یہ وزیر تھے یا کوئی مالدار شخص تھے، اس وقت اس کا صحیح ہمیں یاد نہیں ہے۔ یہ سیر کرنے کے لیے جنگل میں جا کر انہوں نے ڈیرا ڈال دیا، تو وہاں ناشتے بننے لگے اور کھانے کے لیے جانور کٹنے لگے۔ تو ایک آدمی یہ سب دیکھ کر ان کے پاس آیا اور اس نے غنم خان کی شان میں شعر پڑھا کہ یہ نعمتوں والے ہیں، اگر جنگل میں بھی جا کر یہ بیٹھ جائیں تو جنگل بھی شہر بن جاتے ہیں۔ تو اپنی تعریف سن کر غنم خان نے اس سے کہا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس کی تعریف کیا نا، تو اس نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا یا 1 لاکھ دے دو۔ تو غنم خان نے اسے 1 لاکھ دے دیا۔ 3 دفعہ 3 منزلوں پر ایسا ہی ہوا کہ وہ آدمی آتا اور غنم خان کی شان میں شعر پڑھتا اور 1 لاکھ لے کر چلا جاتا، پر چوتھی جگہ منزل کی تو وہاں وہ نہ آیا۔ تو غنم خان اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ بڑا کمزد تھا، میں نے تو سوچا تھا کہ 17 لاکھ تک اسے دوں گا، پر 3 لاکھ لے کر ہی رہ گیا۔ آج بھی دیہاتی قوموں میں اس کا رواج ہے کہ بڑوں کی تعریف کرنے پر آج بھی ملتا ہے۔ اللہ تو اللہ ہیں میرے دوستو، اللہ تو اللہ ہیں۔ اگر ان کے کمالات کا، ان کی بڑائی کا ہم تذکرہ کریں گے تو کیا وہ ہم کو نہیں پالیں گے؟ اس لیے تم اللہ کا ذکر کرو تو اللہ تمہیں عزت دیں گے، تمہاری حفاظت کریں گے، راحت، سکون اور اطمینان عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے میرے دوستو کائنات راستہ نہیں ہے۔ اللہ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ کائنات اور کائنات میں جو
یہ پھیلا ہوا ہے، یہ راستہ نہیں ہے، بلکہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فائدہ لینے کا راستہ ہے۔ اگر تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل ہوں گے تو اللہ پاک کامیاب کر دیں گے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل تمہارے اندر نہیں ہے تو اللہ پھر تمہیں ناکام کر کے دکھلائیں گے۔ اس لیے جیسی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، اسی زندگی سے اللہ سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سارے نبیوں کے راستے اب ختم ہو چکے ہیں، اب تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے ہی سے اللہ سے فائدہ مل سکتا ہے۔ اب سب سے پہلی محنت یہ ہوگی کہ شکلوں کے غلط یقین سے اللہ کے کرنے کی طرف اور شکلوں سے اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جانے کی طرف اپنے آپ کو لاؤ۔ اس کے لیے اللہ نے کلمہ اور نماز دیا ہے۔ اب کلمے والے یقین کو دل میں گاڑنے کے لیے نماز پر محنت کرو۔ جیسے سیاست، زراعت، تجارت، ڈاکٹری، ڈرائیوری، پہلوانی اور تیرنا یہ انسان کے استعمال کی مختلف شکلیں ہیں، ایسے ہی نماز بھی انسان کے استعمال ہونے کی ایک خاص شکل ہے جس میں انسان اللہ کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے۔ سیاست میں ملک کا قابض بن کر یا قابض بننے کے لیے محنت ہے، اس میں انسان کا استعمال ملک کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ آلات طب کے اعتبار سے جب آدمی استعمال ہوتا ہے تو اس کو ڈاکٹری کہتے ہیں، اور لوہے کے اعتبار سے جب آدمی استعمال ہوتا ہے تو اس کو لوہارپن کہتے ہیں، اور اللہ کے اعتبار سے استعمال ہونے کا نام، اس کا نام نماز ہے۔ اسی استعمال سے فوجوں، ہتھیاروں اور راکٹوں کے مقابلے میں اللہ کی قدرت ہمارے لیے دروازے، اللہ کی قدرت کے دروازے ہمارے لیے کھلیں گے۔ جس دن چاہ لیں گے تو سائنسیات کو ہم مٹی کر کے دکھلائیں گے، اور ہمارے عمل کی طاقت کو اللہ پاک دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ جیسے سانپ کو جب چاہا لاٹھی بنا دیا یا لاٹھی کو سانپ بنا دیا، بڑے درخت سے چھوٹا سا دانہ نکالا اور چھوٹے دانے سے کتنا بڑا درخت نکال دیا۔ تو کائنات کا یقین نکالنا استفادہ قدرت کے لیے یہ شرط ہے۔ نیا نبی اللہ پاک اس وقت تک اس کائنات میں نہیں بھیجتے تھے، اسی وقت نیا نبی آتا تھا جب امت گزشتہ نبی کو ہی کرنے والا سمجھتی تھی۔ جب لوگ نبی کو ہی کرنے والا جان سمجھتے تھے تب اللہ پاک دوسرے نبی کو بھیجتے تھے۔ پھر نبی آ کر، اگلا نبی آ کر وہ کہتا تھا کہ یہ جو جن کو تم کرنے والا سمجھ رہے ہو یہ تو بندے تھے۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا کہ نبی سے ہوتا ہے، خدا مان لیا، وہ نبی تھے اور عیسائیوں نے ان کو خدا مان لیا۔ انبیاء کے بارے میں اللہ نے دو رخ رکھے ہیں۔ ایک پہلا رخ، اس رخ میں نبی بے قرار نظر آ رہا ہے، اس کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں اور اس کی پٹائی ہو رہی ہے، اور وہ خدا سے مدد مانگ رہے ہیں تاکہ ظاہر یہ ہو جائے کہ نبی کرنے والا نہیں ہے، کرنے والا اللہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل خانے سے نکلنے کی تدبیر اختیار کی رہا ہونے والے ایک شخص سے کہہ دیا کہ بادشاہ سے میری رہائی کی بات کرنا، تو اللہ نے اس کو بھلوا دیا۔ یوسف علیہ السلام جب نا امید ہو گئے تو پھر اللہ نے غیب سے، خواب کے راستے سے ان کو رہا کروا دیا۔ اس لیے اللہ سے براہ راست فائدہ برائے کائنات نہ ہوگا، بلکہ براہ راست اللہ کی ذات سے فائدہ برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ جس نبی کے راستے نے تمام نبیوں کے راستے کو روک دیا ہے تو وہ اس نبی کے عمل کیسے روس و امریکہ کو جوتیوں میں نہ بنا دے گا۔ اس لیے ذرا عقل سمجھ کا استعمال کرو۔ سارے نظاموں میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، سورج، پہاڑ یا دریا، بارش، کھیتی اور حفاظت انسانی اور تقسیم رزق، ان سب میں اللہ کے فرشتے مقرر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ اور ہوا کا فرشتہ دونوں آ گئے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں سے مدد لینے کو انکار کر دیا
کہ میں تو صرف اکیلے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوں، کسی بنے ہوئے کی طرف نہیں رجوع میں کرتا، کہ میرے مسئلے کو میرا بنانے والا ہی حل کرے گا۔ آخر میں اللہ پاک نے اپنی ذات سے حکم دے کر آگ کو پھر بجھا دیا۔ پہاڑ و دریا کے پہاڑ و دریا یہ سب مشاہد شکلیں ہیں، ان پر مسلط فرشتے وہ غیر مشاہد ہیں، وہ انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام دونوں قسم کی شکلوں سے انہوں نے جب یکسوئی کر لی تو اللہ نے آگ کو آگ رکھتے ہوئے اس میں باغ کی صفت پیدا کر دی۔ اس لیے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ان دونوں کا یقین اپنے اندر پیدا کرو کہ کائنات سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ سے براہ راست لینا، اللہ سے برائے کائنات لینا یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، اور اللہ سے برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لینا یہ اصل کامیابی ہے۔ لیکن اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری نماز آ جاوے، اس کے لیے 5 چیزیں شرط ہیں، جس میں پہلی چیز وہ یقین کی ہے کہ امریکہ اور روس ہی کیا، ساری دنیا میں جو کچھ پھیلا ہوا ہے اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا، نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ جو ہم خدا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کے بعد مانگیں گے وہ ہوگا۔ تو پہلی شرط یہ اس یقین کی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ امریکہ اور روس، انڈیا یا یورپ جو چاہیں گے وہ نہ ہوگا، بس اس کے لیے ہماری نیت خاص ہو، باوجود یہ کہ جو ہم کہیں گے وہی ہوگا، لیکن اس کے ہونے کے لیے نماز نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز ہو، کہ میں جس کا میں ہوں میں اسی کو راضی کروں گا۔ اس کو غلام پناہ کہتے ہیں۔ لینے کے واسطے کرنا تو غلام پناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو چاپلوسی اور لالچ ہے۔ اگر کسی امیر آدمی کی خدمت اس امیر آدمی کو راضی کرنے کے لیے کی، تو امیر پھر اس فقیر کو دوست بنا لے گا، اس کی عزت کرے گا، اس کو اپنے ساتھ میں بٹھائے گا اور کھلائے گا۔ اور اگر کسی امیر آدمی کی خدمت امیر سے کچھ لینے کے واسطے کی ہے تو پھر نہ تمہیں عزت ملے گی اور نہ تمہارا اکرام ہوگا، چند ٹھیکرے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ سے ساری نیتوں کی بھی نفی ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں کسی اور کا دھیان نہ ہو، نماز کے عمل میں صرف اللہ کا دھیان ہو، پوری نماز میں شروع سے آخر تک اللہ ہی کا دھیان آئے اور کسی کا نہ آئے، اور کسی کا دھیان نہ آئے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ نماز علم پر پوری اترے۔ یہاں باطنی علم چاہیے، خارجی علم نہیں۔ خارجی علم کتابوں کے اندر ہے اور باطنی علم سینے کے اندر کا ہے۔ جیسے طواف کرتے ہوئے کتاب سے پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ طواف کر رہے ہو اور کتاب سے آپ پڑھ رہے ہو، طواف کرنے میں جو پڑھا جاتا ہے تو یہ خارجی علم ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جس میں غیر کو باطناً چھوڑنا شرط ہے، خارجاً نہیں، اور ایک عبادت وہ ہے جس میں غیر کو باطناً اور خارجاً دونوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ علم پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آیا، پھر اندر سے باہر آیا۔ اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار خوب زور سے بھینچا۔ اس سے براہ راست قرآن کو اندر اتارا گیا، کتاب میں لکھ کر اللہ نے قرآن نہ دیا۔ اگر اقرا کے معنی یہ ہوں کہ کتاب سے دیکھ کر پڑھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے تو پھر پڑھا ہی نہیں۔ اقرا کا سب سے پہلا حکم ہے، اقرا سب سے پہلا حکم ہے، اور اس حکم کو 13 سال مکے میں پورا کیا، پھر صلح حدیبیہ تک 6 سال مدینہ منورہ کے مجید گزارے، 19 سال تک اس اقرا کو پورا کرتے رہے، لیکن صلح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لفظ اللہ تک پڑھنا نہ جانتے تھے۔ قیامت میں آواز ہی یہ لگے گی کہ نبی امی اس مقام محمود پر آ جاویں، اس مقام محمود پر آ جاویں۔ پوچھا جائے گا کہ امی نبی،
تو بہت سے ہیں، امی نبی تو بہت سے ہیں، کون سے امی نبی؟ پھر پکار ہوگی نبی امی ہاشمی بتہی، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ جبریل کے دبانے سے سارا قرآن حضور کے اندر آ گیا۔ اب جو بھی لفظ آپ کی زبان سے نکلتے تھے وہ اندر کی مایا سے نکلتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یزید بن بانبوس نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ قرآن اور خود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کر لیا تھا۔ ارے تمام عبادتوں کو ہم کتاب دیکھتے ہوئے کر سکتے ہیں، لیکن نماز میں کسی کتاب کو نہیں پڑھ سکتے، ورنہ نماز احناف کے یہاں ٹوٹ جائے گی اور دوسروں کے یہاں غیر قرآن پڑھنے سے بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب علم مسائل وہ فضائل کا لو، علم فضائل اور مسائل ان دونوں کا علم لو، ان 5 چیزوں پر نماز کے لانے کی محنت کرو تو اس نماز سے پھر دعائیں قبول ہوں گی۔ اور پہلی دعا یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے نماز کے راستے ہی سے کامیاب کر دے، انبیاء کی طرح میرے مسائل نماز ہی سے حل کر دے۔ اہدنا کے معنی ہے بلغنا، کہ ہمیں پہنچا دیا، کیونکہ اب نماز سے مسائل کے حل ہونے کا رواج نہیں رہ گیا، اس وجہ سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ خالی نماز سے کیا ہوتا ہے۔ غزوہ خندق میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے تیر نکال کر پھر واپس رکھا اور دشمن کو قتل نہ کیا، تو واپسی میں راستے میں 20 گھوڑ سوار فرشتے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ